آواز کی دنیا کے دوستو، آپ سب کو میرا سلام۔ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے ملتا رہے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی اچھی سٹوری ہو تو میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا ای میل ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے، تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں تو اپنا وہ کام ختم کر لیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اور یہ کہانی سنتے ہوئے اگر کوئی بھی آپ کے ارد گرد غیر معمولی حرکات یا سکنات ہوں تو اس کو بند کر کے صبح سن لیجیے گا۔ امید کروں گا کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ آئیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے لوگوں کی بھیجی ہوئی سچی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک ای میل آئی۔ صرف اتنا لکھا تھا: سبجیکٹ، اگر ہمت ہے تو یہ کہانی لوگوں کو سنا دینا۔ نیچے ایک ٹرک ڈرائیور کا نام لکھا تھا، اکرم بلوچ۔ اور پھر اس نے جو لکھا وہ پڑھ کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اکرم بلوچ پچھلے 15 سال سے ٹرک چلاتا تھا۔ کراچی سے پشاور، پشاور سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ۔ وہ کہتا تھا، میں نے سڑکوں پر ڈاکو دیکھے، حادثے دیکھے، لاشیں دیکھیں، لیکن اس رات جو دیکھا، اس کے بعد آئینے میں اپنی شکل دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے کا تھا۔ اکرم اپنے ٹرک میں سامان بھر کر لاہور سے راولپنڈی جا رہا تھا۔ سردیوں کی رات، دسمبر کا مہینہ، اور جی ٹی روڈ پر دھند اتنی تھی کہ سامنے 10 فٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے جب اس نے ایک سنسان موڑ پر سڑک کے کنارے سفید کپڑوں میں ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ لمبے کالے بال، چہرہ جھکا ہوا اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ اکرم نے پہلے نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی ٹرک قریب آیا وہ عورت آہستہ سے ہاتھ ہلانے لگی۔ اکرم نے سوچا شاید کوئی مجبور عورت ہے۔ اس نے ٹرک روک لیا۔ جیسے ہی عورت قریب آئی، اکرم کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ اکرم کا گلا خشک ہو گیا۔ عورت نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی، بچے کو بخار ہے، آگے تک چھوڑ دو۔ اکرم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جانتا تھا رات کے وقت سڑکوں پر ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن تبھی بچہ زور زور سے رونے لگا، اور اس بچے کی آواز انسانی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بکری ذبح ہو رہی ہو۔ اکرم نے خوف سے ایکسیلیٹر دبا دیا اور ٹرک آگے بھگا لیا۔ لیکن چند سیکنڈ بعد ریئر ویو میں وہی عورت ٹرک کے پیچھے بھاگتی نظر آئی، اتنی تیز کہ جیسے زمین پر نہیں، ہوا میں چل رہی۔ اکرم نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک ٹرک کے اوپر زور سے کچھ گرا۔ دھم کی آواز آئی، پورا ٹرک ہل گیا۔ اکرم نے اوپر دیکھا، ٹرک کی چھت پر کوئی چیز رینک رہی تھی۔ پھر کھڑکی کے شیشے پر لمبے ناخن رگڑنے کی آواز آئی۔
اکرم کی سانس رکنے لگی اور پھر کھڑکی کے باہر وہی عورت الٹی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھیں اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ٹرک روک دو، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اکرم چیخ پڑا۔ اس نے پوری رفتار سے ٹرک دوڑایا۔ اچانک سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آیا جہاں چند ٹرک کھڑے تھے۔ اکرم فوراً وہاں رکا اور چیختا ہوا باہر نکلا۔ ہوٹل والے اور دوسرے ڈرائیور اس کے پاس بھاگے، لیکن جب انہوں نے ٹرک دیکھا تو سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ٹرک کی پوری چھت پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے خون والے نشانات بنے ہوئے تھے اور ایک جگہ لمبے ناخنوں کی گہرے نشان۔ ہوٹل کا بوڑھا مالک اکرم کو اندر لے گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا تو نے سفید عورت دیکھی ہے؟ اکرم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی ہوٹل میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بوڑھے نے آہستہ سے کہا، وہ آج پھر نکل آئی۔ اکرم نے پوچھا، کون ہے وہ؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے جو بتایا وہ اصل خوف تھا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے اس سڑک پر ایک حاملہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی۔ رات کے وقت ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ انہوں نے کئی ٹرکوں کو ہاتھ دیا لیکن کوئی نہیں رکا۔ پھر ایک ٹرک رکا۔ ڈرائیور نے مدد کی آفر کی، مگر وہ آدمی انسان نہیں درندہ تھا۔ وہ عورت کو زبردستی قریبی جنگل میں لے گیا۔ اس کے شوہر کو مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر اس عورت کو قتل کر دیا۔ بوڑھے کی آواز کانپنے لگی، لیکن اصل ظلم ابھی باقی تھا۔ اکرم خاموشی سے سن رہا تھا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور کہا، وہ عورت حاملہ تھی اور اس درندے نے اس کے پیٹ پر چھری ماری تھی۔ ہوٹل کے اندر بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے، صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ اکرم نے آہستہ سے پوچھا، پھر اس قاتل کا کیا ہوا؟ بوڑھے نے باہر اندھیرے کی طرف دیکھا اور بولا، وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اچانک ہوٹل کے باہر کھڑے اکرم کے ٹرک کا ہارن خود بخود بجنے لگا۔ سب لوگ ڈر گئے۔ اکرم نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ٹرک کے اوپر کوئی سفید چیز بیٹھی ہوئی تھی، لمبے بال اور گود میں بچہ۔ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس وقت ہوٹل کا بوڑھا مالک رونے لگا اور کہنے لگا، وہ اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے 10 سال سے۔ اکرم نے پوچھا، اگر قاتل کبھی ملا ہی نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ قاتل کون تھا؟ بوڑھے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی آستین اوپر کی۔ اس کے بازو پر لمبے ناخنوں کے پرانے نشانات تھے۔ اکرم کا دل رک گیا۔ بوڑھا روتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ ٹرک میں نے روکا تھا۔ اکرم کی سانسیں بند ہونے لگی۔ بوڑھا چیخنے لگا، میں نہیں چاہتا تھا اسے مارنا،
میں نشے میں تھا. وہ بچنے کی کوشش کر رہی تھی. ہوٹل میں بیٹھے سب لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے. بوڑھا پاگلوں کی طرح رونے لگا. میں نے اس کے شوہر کو بھی مارا اور اسے جنگل میں دفن کر دیا. اچانک ہوٹل کی تمام لائٹس بند ہو گئی. پورا ہوٹل اندھیرے میں ڈوب گیا. اور پھر باہر سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آنے لگی. اکرم کہتا ہے اس رات جو چیخیں اس نے سنی وہ آج تک نہیں بھولا. جب لائٹس واپس آئیں تو بوڑھا مالک غائب تھا. صرف زمین پر خون پڑا تھا اور دروازے تک جاتے ہوئے الٹے پاؤں کے نشان. اگلے دن ہوٹل کے پیچھے جنگل سے اس بوڑھے کی لاش ملی. اس کا پیٹ چاک تھا, بالکل ویسے ہی جیسے اس عورت کا کیا گیا تھا, اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے مرتے وقت اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو انسان نہیں دیکھ سکتا. اکرم نے ای میل کے آخر میں صرف ایک لائن لکھی تھی, بھائی اگر کبھی رات کو جی ٹی روڈ پر سفید کپڑوں میں کوئی عورت بچے کے ساتھ نظر آئے تو ٹرک مت روکنا. دوستو, اگر آپ کو یہ خوفناک اور سسپینس سے بھری ٹرک ڈرائیور کی سچی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں, کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں ایسی مزید زبردست اور ڈراؤنی کہانی لانے کا حوصلہ دیتا ہے. اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ اس ڈرائیور کی جگہ ہوتے تو اس رات کیا کرتے, اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی پر اسرار یا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو آپ کی کہانی پر ہو. اپنے دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جو رات کے سفر اور ہارر اسٹوریز کے شوقین ہیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور رات کے سنسان راستوں سے ذرا بچ کر رہیے گا. امید کرتا ہوں آپ اپنی اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں گے. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.